مامون چلا گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی تھا المعتصم باللہ۔ یہ جو معتصم باللہ تھا یہ پیدا ہوا 180 میں اور فوت ہوا 227 میں۔ 10 سال بعد مامون سے پیدا ہوا اور 10 سال بعد مامون سے فوت ہوا۔ 180 میں پیدا ہوا اور 227 میں فوت ہوا۔ اپنے بھائی کا جنازہ بھی اس نے پڑھایا ہے، بھائی کی وصیت پر خلیفہ بھی یہ بنا ہے۔ اس نے بھی یہ مسئلہ شروع کر دیا خلق قرآن والا۔ ایک عالم تھے امام احمد بن حنبل نور اللہ مرقدہ، یہ اس عقیدے کے کھلے کھلے مخالف تھے، اور امام احمد بن حنبل نے بڑھاپے میں قربانیاں کھائی ہیں اس مسئلے کے اوپر۔ سلیمان بن عبداللہ سجزی، سجستانی تھے، لوگ سجزی کہتے ہیں، سجزی، یہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، ایسے بھیڑ تھی جیسے عید ہوتی ہے، رش تھا۔ معتصم باللہ کرسی پر بیٹھا ہے، امام احمد بن حنبل کو لایا گیا۔ معتصم باللہ نے کہا آپ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں کہتا ہوں قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن قدیم ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ کہا بالکل، قرآن کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ مشرک پناہ مانگے تو پناہ دو، اس کو اللہ کا کلام سناؤ۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، خدا کی صفات مخلوقات نہیں ہیں۔ کوئی اور بھی دلیل ہے؟ کہا قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، یہ نہیں کہتا خلق القرآن۔ کوئی اور دلیل بھی ہے؟ کیا قرآن کریم ہے یاسین والقرآن الحکیم، یہ نہیں کہا یاسین والقرآن المخلوق۔ کیا اس کو جیل میں ڈال دو؟ امام فرماتے ہیں دلیل دو، دلیل دو، دلیل، کوئی دلیل پیش کرو۔ کہا جیل میں ڈال دو۔ جیل میں ڈالا، کل پھر لائے، لاؤ احمد بن حنبل کو۔ سلیمان بن عبداللہ کہتے میں گیا تو معتصم باللہ تھا، رش پڑا ہوا تھا۔ ہاں احمد کیسی گزری رات؟ کہ الحمدللہ بہت اچھی گزری ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کہتا ہوں قرآن مخلوق نہیں ہے۔ کوئی دلیل لاؤ۔ کہا رات میں نے نماز پڑھی، میں سو گیا، میں نے خواب دیکھی کہ پہلی رکعت میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورۃ الناس پڑھی، دوسری میں پھر سورہ فاتحہ پڑھی اور سورۃ الفلق پڑھی۔ یہ قابل اشکال نہیں ہے، نوافل میں ترتیب ہوتی ہے، فرائض میں، نوافل میں ترتیب استحباب کی بھی خلاف نہیں۔ کہا میں نے سلام پھیرا، میں 2 رکعت پھر کھڑا ہوا، میں نے فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھنے لگا، میری زبان نہیں چلتی تھی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ قرآن کریم کپڑے میں لپٹا ہوا ہے اور قرآن مرا ہوا ہے۔ میں نے مرے ہوئے قرآن کو غسل دیا، کفن دیا، میں نے جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ معتصم کہ اللہ کبھی قرآن بھی مرتا ہے؟ انہوں نے کہا تم خود ہی کہتے ہو مخلوق ہے، مخلوق نے تو مرنا ہی ہے، قرآن مر گیا تو پھر کیا ہوا؟ یہ خواب سنانے کا مقصد تھا، بات بتانی تھی نا، زیر کرنا تھا، میں نے یہ خواب دیکھی ہے۔ اس نے کہا بھی قرآن بھی مرا ہے۔ کہا تم خود کہتے ہو مخلوق ہے، مخلوق نے مرنا ہے، قرآن مر گیا تو پھر کیا ہوا؟ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ کہا لے جاؤ اس کو جیل میں ڈال دو۔ امام احمد کے مخالف تو بہت تھے سرکاری ملا، ایک تھا احمد ابن ابی داؤد، ایک تھا بشر المریسی۔ ان دونوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کے قتل کا آرڈر کرو۔ فرمایا میں نے قسم اٹھائی اس کو ماروں گا لیکن تلوار سے نہیں ماروں گا، اس کو کوڑے مارو۔ ابن ابو داؤد نے امام احمد کو سمجھایا، نہیں سمجھے، ایک کوڑا مارا۔ امام احمد کہتے ہیں الحمدللہ، بوڑھا امام ہے، بوڑھا۔ دوسرا کوڑا مارا، کہا ماشاء اللہ کان۔ تیسرا کوڑا مارا، کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام احمد کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آپ کا تہمت کھلنے لگا۔ امام صاحب نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور ہونٹ ہلنے لگے۔ ابن ابی داؤد خود کہتے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، یا سلیمان کہتے ہیں میں نے دیکھا، سلیمان کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ زمین سے 2 ہاتھ اٹھے ہیں اور امام صاحب کے تہمت کو باندھ دیا، پھر ہاتھ غائب ہو گئے۔ یہ امام احمد کی کرامت تھی، یعنی دل میں دعا مانگی کہ یا اللہ آج تک سترہ میرا کسی نے نہیں دیکھا، میری حفاظت فرما لے۔ ابن معتصم نے کہا اس کو جیل میں ڈال دو، لے جاؤ۔ ابن ابی داؤد نے ان کے کان میں کہا احمد میرے کان میں کہہ دو قرآن مخلوق ہے، میں تجھے بادشاہ کی مصیبت سے بچا لیتا ہوں۔ امام احمد فرماتے ہیں تو میرے کان میں کہہ دے، میں حشر میں تجھے خدا کے عذاب سے بچا لوں گا، تو میرے کان میں کہہ دے۔ جیل میں ڈالا، پھر نکالا، ایک داستان ہے لمبی، کوڑے پڑتے رہے، نکالو۔ امام احمد بن حنبل کو لایا گیا،
خلیفہ نے پوچھا امیر المومنین ہاں کیسی گزری؟ کہا بہت اچھی۔ یہ ہے علماء حق، یہ ہے علماء حق، بہت اچھی گزری ہے۔ اس نے کہا میں نے رات خواب دیکھا ہے، 2 شیر مجھ پر حملہ آور ہوئے، فرشتوں نے مجھے بچایا ہے، اور پھر کہا آج امام احمد نے خواب دیکھی ہے اور وہ مجھے کاغذ پہ لکھ کے دی۔ وہ کیا خواب تھی؟ امام احمد نے فرمایا کاغذ تمہارے پاس محفوظ ہے؟ کہا جی محفوظ ہے، میں نے صبح اٹھ کے خود کاغذ پڑھا ہے، پھر میں نے سمجھا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں میں نے خواب جو دیکھی تھی حشر برپا ہے، مجھے اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اللہ نے پوچھا احمد تجھے تکلیفیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ تجھے تکلیفیں کیوں دی گئی؟ میں نے کہا اللہ تیرے قرآن کی وجہ سے۔ فرمایا احمد تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ میں کہتا ہوں قرآن تیرا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، تیرا کلام ہے تیرا۔ احمد تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کیا میں نے یہی بات عبدالرزاق سے سنی ہے، عبدالرزاق کو پیش کرو۔ تو کیا کہتا ہے؟ کہا جی میں کہتا ہوں قرآن اللہ تیرا کلام ہے، خالص تیرے لیے ہے۔ کہاں سے سنا ہے؟ کہا جی معمر سے، لاؤ اس کو۔ پھر معمر کو پیش کیا گیا۔ تو کیا کہتا ہے؟ قرآن اللہ تیرا کلام ہے، خالص تیرے لیے ہے۔ کہاں سے سنا ہے؟ کہا جی میں نے زہری سے۔ کہا زہری کو لاؤ، زہری کو پیش کیا گیا۔ تو کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا قرآن اللہ تیرا کلام ہے، خالص تیرے لیے ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے عروہ سے سنا ہے، عروہ کو لاؤ، عروہ کو پیش کیا گیا۔ تو کیا کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن اللہ تیرا کلام ہے، خالص تیرے لیے ہے، تیرے پاس دلیل؟ کہا جی میں نے ام المومنین امی عائشہ سے سنا ہے رضی اللہ۔ فرمایا عائشہ کو لاؤ۔ حضرت عائشہ کو دربار میں، شاہی دربار ہے نا، اللہ کا دربار ہے، امی عائشہ بہت بڑی ہے ہم سے، اللہ کے سامنے کیا ہے؟ لاؤ۔ عائشہ تو کیا کہتی ہے؟ میں کہتی ہوں اللہ تیرا کلام، قرآن تیرا کلام ہے اور خالص تیرے لیے ہے، دلیل؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ کہا حضرت محمد کو لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک دربار میں آئے۔ محمد آپ کیا کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں اللہ قرآن آپ کا کلام ہے، صرف آپ کے لیے ہے۔ کہاں سے سنا ہے؟ کہا جی جبریل نے بتایا ہے۔ کہا جبریل کو لاؤ۔ ہاں جبریل تم کیا کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں قرآن اللہ تیرا کلام ہے، تو نے کہاں سے سنا ہے؟ کہا جی اسرافیل سے۔ کہا اسرافیل کو لاؤ۔ اسرافیل تم کیا کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں قرآن اللہ تیرا کلام ہے، خالص تیرے لیے ہے، تمہارے پاس دلیل؟ کہا جی میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے۔ کہا لوح محفوظ کو لاؤ۔ اللہ کا دربار ہے نا، شہنشاہ کا دربار ہے۔ لوح محفوظ سے کہا تو کیسے کہتا ہے لوح؟ تو نے کیسے کہا کلام؟ تو نے کیا کہا؟ کہا جی میں کہتا ہوں قرآن آپ کا کلام ہے، خالص آپ کے لیے، تیری دلیل کیا ہے؟ کہا جی قلم مجھ پہ ایسے ہی چلا ہے۔ کہا قلم کو پیش کرو۔ قلم۔ ہاں تو کیا کہتا ہے؟ تیرا کیا کہنا ہے؟ قرآن اللہ تیرا کلام ہے، خالص تیرے لیے ہے، تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہا اللہ جیسے آپ بولے ہیں ویسے ہی میں چلا ہوں، میری کیا اوقات ہے، جیسے آپ بولے ہیں ویسے ہی چلا ہوں۔ پھر کہتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا قرآن میرا کلام ہے، خالص میرے لیے ہے۔ قلم نے ٹھیک کہا، لوح نے ٹھیک کہا، اسرافیل نے ٹھیک کہا، جبرائیل نے ٹھیک کہا، محمد نے ٹھیک کہا صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ نے ٹھیک کہا، عروہ نے ٹھیک کہا، زہری نے ٹھیک کہا، معمر نے ٹھیک کہا، عبدالرزاق نے ٹھیک کہا، احمد بن حنبل تو نے ٹھیک کہا۔ معتصم باللہ نے توبہ کر لی، یا ابن ابی داؤد اور بشر المریسی دونوں کی گردن اڑا دو اور احمد بن حنبل کو عزت کے ساتھ رخصت کر دو۔ دین کے لیے کچھ قربانیاں ہوتی ہیں، یہ یاد رکھنا، انجام سرکاری ملا کا نہیں ہوتا، انجام اللہ والوں کا ہوتا ہے، اچھا انجام ان کا ہوتا ہے۔ جیو، اہل حق بن کے جیو۔ کچھ وقت مشکلات، کچھ تکالیف آ سکتی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں آئیں گی، پھر اللہ کریم فتوحات کے دروازے کھولیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ وحی کا پہلا سال نہیں ہے، یہ آخری سال ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ شروع میں نہیں ہے، یہ آخر میں ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں اپنے مشائخ کی آخری زندگی دیکھو گے تو گمراہ ہو جائے گا، آخری زندگی کی نعمتیں نہ دیکھنا، ابتدائی زندگی مشکلات اور مشقتوں کو دیکھنا۔ ہمارے حضرت حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آج تم اختر کو دیکھتے ہو، سفید کپڑے ہیں، اے سی لگا ہے، سفید کرسی پہ بیٹھا ہے، پاؤں کے نیچے تکیے ہیں۔ یہ تم نے کبھی سوچا یہ اختر کا بڑھاپا ہے،
اختر نے 18 سال کی جوانی اپنے 70 سال کے بوڑھے شیخ کے بڑھاپے پہ فدا کی ہے۔ تم نے یہ کبھی دیکھا؟ یہ ہمارے حضرت تھے شاہ عبد الغنی پھول پوری، حکیم الامت کے خلیفہ مجاز۔ حضرت ان کی خدمت کرتے، دوائیاں کوٹتے، ان کے لیے مربے بناتے، خمیرے بناتے۔ حضرت نے معارف مثنوی یہ شرح لکھی اور تقریض کے لیے مولانا بنوری کیا بھیجی۔ اور مولانا بنوری فرماتے میں نے معارف مثنوی دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ مولوی اختر مولوی ہے، ورنہ میں سمجھتا شاہ عبد الغنی پھول پوری نے نوکر رکھا ہوا ہے۔ جب تک یوں آپ فنا نہیں ہوتے نا، بھول جاؤ کہ کچھ ملے، بس یوں فنا ہو جاؤ، پھر فتوحات کے دروازے دیکھو۔ میں کہتا ہوں نا بھی 1 سال دورہ، 2 سال دورہ، پھر سال 2 سال لگاؤ، پھر دنیا میں جا کر کام کرو، آپ کو کام کرنے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ جلد بازی نہ کرو،